ثابت کر رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، جب میں گزرا نا رائی تو موسیٰ، میں نے موسیٰ پاک کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے قائم یصلی، وہ صلاۃ پڑھ رہے تھے، وہ قبر میں کھڑے ہو کے۔ علماء کہتے ہیں کہ انبیاء نے تو وہاں جمع ہونا تھا بیت المقدس میں، تو موسیٰ کلیم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو لکھتے ہیں کہ موسیٰ پاک نے رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی، مولا تیرے محبوب کا گزر، تیرے محبوب کا راستہ اور روٹ جہاں سے ہے میری قبر وہیں ہے، مولا مجھے اجازت دے کہ پہلے میں قبر میں کھڑا ہو کے تیرے حبیب کا استقبال کروں اور پھر انبیاء کے ساتھ بیت المقدس میں شامل ہو کے تیرے محبوب کا استقبال کروں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ وہاں کھڑے ہو کے موسیٰ پاک نماز پڑھ رہے تھے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ موسیٰ پاک نماز پڑھ رہے تھے کہ یار ہماری مسجد میں محفل ہو، ہمارا کوئی پیر آ رہا ہو، کوئی شیخ آ رہا ہو اور وہ عین دروازے پہ پہنچ چکا ہو، اس وقت مرید کیا نفل کی نیت کرے گا؟ مرید کیا نماز شروع کر دے گا؟ وہ کیا تسبیح پکڑ کے بیٹھ جائے گا؟ نہیں، کیا کرے گا؟ وہ کھڑا ہو کے ہاتھ میں پھول لے کے، جس طرح اس کا انداز ہے، استطاعت ہے، اور اپنی محبت سے اپنے شیخ کا استقبال کرے گا۔ تو موسیٰ پاک قبر انور میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ رہے تھے، وہ تو کھڑے ہو کے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ پڑھ کر حضور کا استقبال فرما رہے تھے، میرے اور آپ کے لجپال محبوب کا استقبال۔ اور جب وہاں سے مصطفیٰ کریم کا استقبال انہوں نے کر لیا، پھر عرض کی کہ مولا آپ اجازت دے وہاں جاؤں، وہاں حاضر ہو جاؤں۔ اور حضور وہاں پہنچے تو موسیٰ کلیم اللہ پہلے سے نہیں موجود تھے۔ موسیٰ کلیم اللہ یہاں بھی استقبال فرما لیا، وہاں بھی۔ اچھا، 1,23,000، یہ بات ابھی میرے ذہن میں آ گئی، کم و بیش انبیاء حضور سے پہلے آئے۔ 1,23,000 کم و بیش انبیاء میرے مصطفیٰ سے پہلے۔ حضور کا روٹ کسی اور کی قبر کی طرف سے کیوں نہیں بنا؟ راستہ کہیں اور سے کیوں نہیں اختیار کیا گیا؟ کیوں یہاں سے جانے کا حکم ہے؟ کیوں یہاں سے کام شروع ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ انبیاء سارے آئے، لیکن ان میں کلیم ایسا ہے جس نے ایک نہیں 9 بار رب کی بارگاہ میں عرض کر دی تھی کہ مولا مجھے اپنا آپ دکھا، مجھے آپ سمجھیں گے اس بات کو اگر توجہ کریں گے، کسی اور کی قبر سے گزر کیوں نہیں ہوا؟ یہ اتفاق ہے یا رب کی رحمت ہے کہ قبر موسیٰ سے کیوں گزارا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ کلیم تیری دعا میری بارگاہ میں موجود ہے، محفوظ ہے، اور آج بھی قرآن میں وہ دعا ہے، رب آرنی، مولا مجھے اپنا دیدار عطا کر۔ تو جی مولا، تو رب بتانا یہ چاہتا ہے اس راہ سے مصطفیٰ کو گزار کر کہ موسیٰ تو کلیم ہے اپنی جگہ، پر یہ حبیب ہے، تو نے جو دعا کی تھی کہ مجھے مولا دیدار دے، تو دیدار کرنے کی طاقت اب یہ آ رہا ہے میرے پاس، میری بارگاہ میں دیدار کرنے، تو کھڑا ہو کے استقبال بھی کر، اس کا دیدار بھی کر۔ یہ روٹ اس لیے یہ مجھے سمجھ آیا، آپ کو پسند آئے تو رکھ لیں، نہیں تو مجھے واپس کر دیں۔ یہ اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ مولا، اور پھر وہ معاملہ بھی کہ جب حضور واپس آئے 50 نمازیں لے کر، تو کس نے کہا تھا کہ زیادہ آئیں کم کرواؤ؟ وہاں بھی موسیٰ پاک تھے، وہاں بھی موسیٰ پاک تھے۔ ایک دفعہ حضور گئے 5 کم ہو گئی، دوسری دفعہ گئے 5، پھر 9 دفعہ گئے اور 9 دفعہ آئے، 45 کم ہو گئی، 5 رہ گئی۔ تو یہاں بھی علماء لکھتے ہیں کہ جب رب نے دینی ہی 5 تھی تو 50 کیوں دی؟ جب دینی ہی، اور ہمیں لوگ تانے دیتے ہیں کہ تم کہتے ہو حضور تو سب جانتے ہیں، جب حضور جانتے تھے کہ 5 ہی بالآخر بچنی ہیں تو پھر 50 لے کے کیوں آئے؟ تو علماء نے جواب دیا کہ اس لیے رب نے 50 دی، رب بھی جانتا تھا کہ بالآخر 5 رہنی ہیں، رب کا محبوب بھی جانتا تھا کہ 5 رہنی ہیں۔ پھر یہ معاملہ کیوں؟ اس لیے کہ محبوب رب کی بارگاہ میں جائے گا، جا کے 5 معاف کروائے گا، صرف 5 آپ کے اور میرے لیے معاف ہوں گی۔ جب محبوب جائے گا رب کی بارگاہ میں، ہر بار نئے طریقے اور نئے انداز سے زیارتیں کر کے آئے گا، انوار و تجلیات کو دیکھ کے آئے گا، اور پھر انہی انوار و تجلیات کا پرتو اور عکس جو رخ مصطفیٰ پر ہوگا، اسی کی زیارت پھر موسیٰ کلیم اللہ کریں گے۔ یہ کیوں پھر 1 دفعہ کر لیتے، 2 دفعہ، 4 دفعہ، 9 دفعہ کیوں ہوا؟ تو مفسرین لکھتے ہیں
کہ قرآن میں رب عالمی جو موجود ہے، موسیٰ پاک نے یہ ایک دفعہ نہیں فرمایا تھا، 9 مرتبہ دعا کی تھی رب کی بارگاہ میں کہ مولا دکھا اپنا آپ، زیارت کروا، یہ شرف بخش۔ تو رب نے فرمایا موسیٰ تیری اس دعا کی قبولیت کا وقت آج ہے، تیری اس دعا کی قبولیت کا وقت آج ہے۔ کیسے؟ فرمایا یہ میرا محبوب مجھے دیکھ کے آئے گا، تو اسے دیکھتا رہنا، تیری دیدار ہو جائے گا۔ یہ ایک دفعہ آئے گا، زیارت کرے گا، پھر آئے گا تو اسے دیکھ لینا، پھر آئے گا تو اسے دیکھ لینا، پھر آئے گا تو اسے، تیری دعا بھی قبول ہو جائے گی، نمازیں بھی 50 سے 5 رہ جائیں گی۔ مولا ہمیں 50 ملنی تھی، 5؟ فرمایا ہاں تم 5 پڑھو، تمہیں 50 کا ثواب عطا کرو گا۔ تم 5 پڑھتے رہو، میں تمہیں 50 کا ثواب دیتا رہوں گا۔ کیسے کرم ہے رب کی، کیسی مہربانیاں ہیں رب کی۔ میں اس لیے تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ پچھلے جمعے بھی آپ نے سنا، یہ سارا معاملہ انسان کی عقل سے ورا ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں بالغ العلا بکمال کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اب کوئی خاموش نہ رہے، صلو علیہ وآلہ۔ کوئی حد ہے ان کے کمال کی، کوئی حد ہے ان کی بلندی کی، عروج کی، انتہا کی کوئی حد ہے؟ جب قدم اٹھتے ہیں تو ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، جب حضور بیت المقدس میں امامت کروا چکے نا، یہ اس کائنات میں انبیاء کی مقتدیوں کو امامت کروا چکے، تو وہاں ایک مخلوق اور بھی ہے جو نوری مخلوق ہے، وہ جمع ہو گئی، چیمگویا شروع ہو گئی، باتیں شروع ہو گئیں، آؤ جی کیا کریں، رب کی بارگاہ میں ہم بھی ایک اپلیکیشن جمع کروائیں کہ تو نے انبیاء کو موقع دیا، تیرے محبوب کے پیچھے جمع ہو کے انہوں نے نمازیں پڑھی، اور نماز تو ایک بہانہ تھا، نماز تو ایک بہانہ تھا، اصل تو چہرہ مصطفیٰ دکھانا تھا۔ نماز تو ایک بہانہ تھا، ورنہ حقیقت تو چہرہ مصطفیٰ دکھانی تھی۔ ہم کیا سمجھے، یہ رب مولا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر یہاں سے سدرہ، اور سدرہ سے پھر کعبہ قوسین و ادنیٰ، 3 مراحل میں معراج منقسم ہے، بٹا ہوا ہے۔ کیوں؟ کبھی سوچا ہے کہ ذات مصطفیٰ کے بھی 3 پہلو ہیں؟ ایک پہلو ہے بشریت کا، ایک ہے نورانیت کا، اور ایک ہے حقیقت کا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک رب نے بشریت مصطفیٰ کو معراج عطا فرمایا، اور وہاں سے سدرہ تک نورانیت مصطفیٰ کو معراج عطا فرمایا، اور سدرہ سے کعبہ قوسین او ادنیٰ تک حقیقت محمدیت کو رب نے معراج عطا فرمایا۔ تو فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں گزارش کی کہ مولا انبیاء نے زیارت کر لی، پیچھے نمازیں پڑھ لی، اب ہمارا بھی کوئی حق ہے، ہماری بھی خواہش ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ تیرے محبوب کی زیارت کریں۔ رب نے فرمایا چلو جب سدرہ پہ آئے گا میرا محبوب تم بھی جی بھر کے دیکھ لینا۔ تو کسی نے کہا مولا وہ تو اتنی تیز رفتار سواری پہ سوار ہیں، وہ تو اتنا جلدی سے گزر جائیں گے، ہم کیسے تکیں گے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نوری کہہ رہے ہیں، جو پورا مرکع نور ہیں، ان کی نگاہ بھی قاصر ہے کہ رج کے دیکھ سکے، تو پھر مصطفیٰ خود کتنا نور ہوگا؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ جو نوری ہیں، میں اور آپ بشری ہیں، خاکی ہیں، لیکن آنکھوں کا نور کتنا سفر کرتا ہے، کتنا تیز رفتار ہے، اور کتنا جہان کو روشن کر دیتا ہے۔ جب خاکیوں کے نور کی تیزی کا عالم یہ ہے، تو خود نوریوں کے نور کی تیزی کا عالم کیا ہوگا؟ اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تیرا محبوب اتنا جلدی گزر جائے گا تو ہم کیسے دیکھیں گے؟ رب نے فرمایا اچھا اگر یہ خواہش ہے تو تمہاری یہ بھی قبول کرتا ہوں، سدرہ پہ مصطفیٰ کو یہ حکم دیتا ہوں کہ وہیں رکیں، اور رک کے اپنی سواری بدل لیں، سواری بدل لیں، جدو بس بدلے ٹائم تے لگتا ہے نا، سواری بدلیں جی۔ فرمایا مصطفیٰ سواری بدلیں گے تم اس بہانے رج کے دیکھ بھی لینا، زیارت بھی۔ مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی، مجھے آج تک اس بات کی، شاید کوئی پڑھا لکھا اس کا جواب دے دے کہ معراج عطا کرنا تھا رب نے، اور عطا کرنا مصطفیٰ کو تھا، یہ اللہ اور اس کے محبوب کا معاملہ تھا، اللہ اور اس کے محبوب کا معاملہ تھا۔ لیکن پہلے تو 1,24,000 کو وہاں جمع کیا، 1,24,000 کو وہاں جمع کیا، پھر سدرہ پہ کبھی کہیں سواری بدل رہی ہے، کبھی کہیں سواری بدل رہی ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے، کبھی کیا، یہ سارے معاملات کیوں ہیں؟ یہ سارے معاملات، تو مجھے صرف ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ کائنات والوں
جو میری بارگاہ میں آ سکتا ہے وہ صرف محمد ہے، وہ صرف، اور پوری کائنات اگر میری بارگاہ میں مقبولیت چاہتی ہے وہ اس تک پہنچے، یہ مجھ تک پہنچے گا۔ تو جب یہ مجھ تک پہنچ گیا تو جو اس تک پہنچا سمجھو وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ ساری کائنات کو یہ دکھا کہ یہ معاملہ پھر بالآخر لے جانا، اور پھر وہ ساری میں نے آپ کو بتایا پچھلے جمعے کہ سواریاں بدلتی تھیں، بکائے رول بھی آیا، پھر ہر چیز آئی، پھر ہر چیز نیچے رہ گئی، پھر آواز آئی کف یا محمد، پیارے رک جا، کیوں؟ ان ربک، بے شک آپ کا رب آپ پہ صلاۃ پڑھ رہا ہے، آپ کا رب آپ پہ۔ اور پھر میرے پاس تو وہ لفظ نہیں نا، وقت صرف 1 منٹ باقی ہے کہ قرآن نے یہ منظر بیان کیے کہ پھر کیا ہوا، پھر قاب قوسین او ادنا ثم دنا فتدلی۔ پھر جب ثم دنا کی تفسیر نے مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضور بالکل قریب ہو گئے، بالکل، پھر وہاں سے آواز آئی ادنو منی، محبوب اور قریب ہو۔ محبوب، قربت میں بھی فاصلہ ہوتا ہے، آپ ایک دوسرے کے قریب قریب بیٹھے ہیں نا، پھر بھی فاصلہ ہے، پھر بھی قربت میں بھی فاصلے ہوتے ہیں۔ جب حضور قریب ہو گئے رب نے وہ فاصلہ اسی اپنی شان کے مطابق وہ فاصلہ بھی گوارا نہ فرمایا، فرمایا ادنو منی، محبوب اور قریب ہو، محبوب اور قریب ہو۔ حدیث قدسی میں آتا ہے جب وہاں سے آواز آتی رہی ادنو منی، دنا دنا، پھر قرآن نے یہاں کہا، اب قرآن پہ فتویٰ لگانا مجھ پہ نہیں، دنا، حضور قریب ہوتے رہے، وہاں سے آواز آتی رہی ادنو منی، پیارے اور قریب ہو، پھر قرآن نے کہا فتدلی، وہ اتنے قریب ہوئے کہ کوئی فاصلہ، اپنی شان کے مطابق جس طرح رب نے چاہا محبوب کو قربتیں۔ اب ایمان سے بتائیں، آخری بات بتا رہا ہوں کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، میں اور آپ گئے گزرے دور میں کمزور ترین ایمان ہمارا ہے، بے نمازی ہم ہیں، گناہ گار ہم ہیں، ساری زمانے کی خرابیاں ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مجھ جیسا بدکار، ناقص العلم، بغیر عمل کرنے والا بندہ بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو مزہ آتا ہے نا؟ ایمان سے بتائیے گا، دل تو ٹھنڈا ہوتا ہے نا؟ اللہ کے ذکر میں مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو یار آج اس دور کے مسلمان کلمہ گو کو رب کے ذکر میں اتنا مزہ آتا ہے، تو جب رب نے، توجہ کرنا آخری جملہ دے رہا ہوں، جب رب نے فرمایا ہوگا کہ ادنو منی، محبوب اور قریب ہو، تو مصطفیٰ کو کتنا مزہ آیا۔